الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شأن نبیہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ صدق اللہ العظیم۔ مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑ گئے ماں باپ اور قرابت والے، عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑ گئے ماں باپ اور قرابت والے، ترکہ چھوڑا یا بہت حصہ اندازہ باندھا ہوا۔ پھر بانٹتے وقت اگر رشتہ دار اور یتیم اور مسکین آ جائیں تو اس میں سے انہیں بھی کچھ دو اور ان سے اچھی بات کہو۔ معزز حاضرین و سامعین، علم کی کئی اقسام ہیں، علم قرآن، علم حدیث، علم فقہ، ایسے ہی دنیاوی علوم، سائنس، جغرافیہ وغیرہ وغیرہ۔ مگر علماء فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان کو علم فرائض حاصل کرنا ضروری ہے۔ ان دونوں علوم میں یہ وہ علم ہے جو انسان کی زندگی سے تعلق رکھتا ہے اور یہ وہ علم ہے جو انسان کی موت سے تعلق رکھتا ہے، آخرت سے تعلق رکھتا ہے۔ آخرت سے تعلق رکھنے والا علم تو حاصل کر لیتے ہیں اور اپنی زندگی کو بہتر بناتے ہیں، نماز وغیرہ وغیرہ جو بھی نیک اعمال کر لیتے ہیں، اس سے آخرت سبر جاتی ہے۔ علم الفرائض، جس کو علم میراث کہا جاتا ہے، وہ دنیا سے تعلق رکھتا ہے اور دنیا بھلی ہو گئی تو آخرت بھلی ہو جاتی ہے۔ اس پارے میں اور اس سورت میں، سورہ نساء سورہ کا نام آتے ہی لوگ کدھر کدھر چلے جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شادیوں کا ذکر ہے، بیان ہے، اس کا بیان۔ آپ سنتے آ رہے ہیں کہ حقوق کا بیان چل رہا ہے، جی، یتیموں کا حق کیسے ادا کیا جائے، غریبوں کا حق کیسے ادا کیا جائے، عورتوں کے حقوق کیسے ادا کیے جائیں، اولاد کے حقوق کیسے ادا کیے جائیں، جی، رشتہ داروں کے حقوق کیسے ادا کیے جائیں، یہ بیان ہو رہا ہے۔ تو گویا اس سورہ پاک میں علم میراث بھی بیان ہو رہا ہے۔ اور جو بھی اس سلسلے میں کتابیں تحریر ہیں، پڑھائی جاتی ہیں، مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہیں، ان تمام کتابوں کا یا ان تمام معلومات کا استنباط جو کیا گیا ہے قرآن ہی سے کیا گیا ہے۔ جی، علماء اور فقہا کسی بھی بات کا استنباط یعنی اس سے فائدہ، اس کا ماحصل جو حاصل کرتے ہیں وہ کس سے ہے؟ قرآن سے۔ اور ہر علم قرآن سے ثابت ہے، ہر علم قرآن سے ثابت ہے اور کوئی علم قرآن سے باہر نہیں ہے۔ خشک و تر جو بھی ہے، ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشک و تر جو ہے وہ سب اس کتاب کے اندر روشن ہے۔ جی، جس کو قرآن مل گیا اس کو سارے علوم مل گئے، اور جس کو قرآن نہیں ملا اسے کچھ نہیں، جو بھی ملا وہ ناقص ملا، جو بھی ملا وہ ناقص ملا۔ آج کی صحبت میں جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے
میں نے کل کے لیے جو تھا وہ اس کو روک لیا تھا تاکہ آج کے لیے آپ کو فائدہ ہو جائے، کل درس نہیں کیا گیا تھا۔ یاد رکھیے گزشتہ آیتوں میں آپ نے سنا تھا کہ امانتوں کو پہنچا دو، جس کی امانتیں ہیں ان کی امانتیں پہنچا دو، جیسے یتیموں کا مال، مستحقین کا مال جو بھی ہے ان کو امانت داری کے ساتھ پہنچا دو، اس طریقے سے پہنچا دو۔ جی اس کا طریقہ بھی بتایا گیا۔ اب یہ فرمایا جا رہا ہے کہ کیا کرو، میراث کی تقسیم برابر کرو، میراث کی تقسیم برابر کرو، کسی کو زیادہ، کسی کو کم، کسی کو بالکل ہی نہیں، میراث کی تقسیم برابر کرو۔ جی اس کا شان نزول یہ ہے کہ ایک صحابی رسول انصاری ہیں، حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے بہت دولت رکھی تھی، بہت مال انہوں نے رکھا تھا۔ ان کی ایک بیوی، 3 بیٹیاں، ایک بیوی، 3 بیٹیاں اور 2 چچا زاد بھائی۔ اس کے حضرت اوس بن صامت کے یہ دولت تھی، ترکہ چھوڑا تھا، انہوں نے میراث چھوڑی تھی۔ لوگ کتنے تھے؟ ایک بیوی، 3 بیٹیاں اور 2 چچا زاد بھائی، وہ بھی رشتہ دار، قرابت دار۔ تو اس وقت ایام جاہلیت میں کیا طریقہ تھا؟ مال میں سے، میت کے مال میں سے، انتقال شدہ شخص کے مال میں سے بیوی کو ترکہ نہیں دیتے تھے، لڑکیوں کو بھی نہیں دیتے تھے، اور لڑکوں کو اگر نابالغ ہیں تو نہیں دیتے تھے۔ جی اب کون اس کو اٹھا لیتے؟ ان کے جو قرابت دار ہیں، رشتہ دار، وہ اٹھا لیتے، جیسا کہ ان کے مال کو چچا زاد بھائیوں نے، حضرت اوس بن صامت کے چچا زاد بھائیوں نے ان کے مال کو اٹھا لیا۔ کسے نہیں دیا؟ حضرت اوس بن صامت کے بیوی اور بیٹیوں کو کچھ نہیں دیا، پورا مال انہوں نے ہڑپ کر لیا۔ اب ان کے گزران کا مسئلہ آیا، بہت پریشانی کے عالم میں حضور کے دربار میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، انہوں نے مال رکھا تھا، اس میں سے ہم کو کچھ نہیں دیا گیا، ان کے چچا زاد بھائیوں نے فلاں فلاں نے مال پر قبضہ کر۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سننے کے بعد فرمایا، تھوڑی دیر بیٹھو، میں رجوع کرتا ہوں مولا کا کیا حکم آتا ہے۔ تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، رکو، میں انتظار کرتا ہوں مولا کا کیا حکم۔ تو ایک فریاد لے کر آئی، اور اس وقت تک یہ احکامات نہیں آئے تھے، سرکار رجوع کرتے ہیں، مولا کیا حکم ہے؟ تو فوراً جبریل امین یہ آیت لے کر آتے ہیں، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون۔ یہ آیت کیا ہے؟ عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑ گئے، اور قرابت والے جو ترکہ چھوڑے اس میں سے، زیادہ چھوڑے ہوں کہ کم چھوڑے، اس سے بیٹھ، جو بھی چھوڑے ہیں اس میں سے کسے دینا؟ عورتوں کو بھی دینا، مردوں کو بھی دینا، بچوں کو بھی دینا۔ یہ حکم آ گیا۔ یہ حکم آنا تھا، حضور نے ان چچازاد بھائیوں کو، حضرت اوس بن صامت کے چچازاد بھائیوں کو طلب کیا اور پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ لوگوں نے ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا، ہمارے ہاں ایسا ہی ہوتا ہے،
عرصہ دراز سے، زمانہ دراز سے یہی طریقہ ہے. ہم نے کوئی غلط تو نہیں کیا، کوئی حکم تو ہمیں نہیں ملا ہے. تب حضور ان پہ کیا فرماتے ہیں؟ خبردار اس مال کو استعمال نہ کرنا جب تک کہ مفصل حکم نہ آ جائے. پہلا حکم جو آیا وہ مجمل آیا. پہلا جو حکم آیا للرجال نصیب مما، ان کا حق ہے. کس کا؟ عورتوں کا اور بچوں کا، سب کا حق ہے ترکے میں سے. یہ مجمل آیا حکم. وہ حق روک لیے تھے، اس لیے اللہ نے حق بیان کر. مگر کس کا کتنا حق ہے، کس کا کتنا حق ہے، یہ ابھی حکم نہیں آیا تھا. تو حضور ان سے فرماتے ہیں رک جاؤ، میں رجوع کرتا ہوں مولا کا کیا حکم آتا ہے. تو رجوع کرنے کی دیر یہ حکم آیا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. جی اب ان کو بلا کر پوچھے ایسا کیوں کیے؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ ہمارے یہاں رواج ہے، ہمارے یہاں دستور ہے، ایسا ہم رکھ لیتے ہیں. تو نہیں ایسا نہیں کرنا، ایسا حکم آیا جاؤ دے دو، یہ نہیں فرمایا. ان کو نصیحت کی، رکو نہیں کہا ان کو یہ کہا ابھی اس مال کو ہاتھ نہیں لگانا. وہ مال تمہارے پاس حقداروں کا کی امانت ہے، اسے ہاتھ نہیں لگانا جب تک کہ تفصیلی حکم اللہ کی طرف سے نہ آئے. تب وہ آیت نازل ہوئی یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اور یہ رکوع بڑا ڈیفیکلٹ رکوع ہے، اور اس رکوع میں حافظ کا حافظہ جو ہے عمدہ ہو جاتا ہے. کتنا بھی جید کیوں نہ ہو، حافظہ عمدہ ہوتا ہے. کہیں نہ کہیں متشابہت لگتا ہے. اور جب میں حفظ کر رہا تھا، میرے والد کسی سے ملانے لے گئے، مدرسے میں پڑھتے ہیں، مجھے ملانے لے گئے. ایک مشہور آدمی تھے بنگلور کے، قاری ہاشم ان کا نام، بڑے مشہور آدمی تھے وہ بنگلور کے. دوپہریان مسجد میں امام تھے. ہمارے والد سے مراسم تھے ان کے، تھے منہم، وہ تھے منہم، ان میں سے. ہمارے والد گئے ملانے کے لیے. بچہ حفظ کر رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے؟ اتنے سپارے پڑھ سکتا ہے؟ یہ آپ جو کہیں. تو اس رکوع کو انہوں نے کہا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. پورا رکوع میں نے پڑھ دیا. تو کہا اس کو پرکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یاد اچھا ہے اس کا. چونکہ یہ رکوع جو ہے بڑا متشابہات کا ڈیفیکلٹ رکوع. بہرحال والد خوش ہوئے، دعائیں دی. اور ان دعاؤں کا اثر ہے کہ آپ کی دعائیں لینے کے لیے اللہ نے رکھا ہے. تو کیا کہا؟ اس کو استعمال نہیں کرنا. کیا کرنا اسے؟ جب تک کہ دوسرا حکم نہ آ جائے. اب اس میں کس کو کتنا آیا ہے، کس کو کتنا آیا ہے، کس کو کتنا آیا ہے، شاید اب 2 راتوں میں تو آپ کو نہیں ملے گا. وہ سمجھے ان لوگوں کی قسمت میں ہے جو علم سیکھنے کے ارادے سے اتواروں کو آ جاتے ہیں. تو کیا کہا قرآن نے؟ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. مردوں کے لیے حصہ ہے. اب یہ جو مرد تھے، تمہارا حصہ کینسل نہیں بولا، تمہارا بھی حق. عورتوں کا جو حصہ مار لیے ہو وہ بھی ہے، اس میں ہے، دینا ہے. وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منہ او کثر. سمجھے؟ تھوڑا ہو یا زیادہ، تھوڑا ہو یا زیادہ. تھوڑے سے مراد شوہر کا انتقال ہو گیا، ترکہ ہے، سمجھے؟ تو بیوی پوری مال کی مالکہ نہیں ہے. 8واں حصہ، کتنا حصہ برابر؟ بیوی کو کتنا حصہ؟ 8واں حصہ. بیوی کا مال ہے تو
مرد کو 8واں حصہ. یعنی آپ گھر بنائے, آپ نے جائیداد خریدی, آپ نے کچھ بنایا, مگر کیا کیا, بیوی کی محبت میں آپ نے کیا کر دیا, بیوی کے نام پر کر دیا. تب اس میں سے میرا مال تھا, میں کیا کر دیا, محبت میں تاج محل بنا دی, اسے کیا لینا, دے دیا نہیں دے دیا, اس کو مالک بنایا نہیں بنایا. جب مالک بنایا تو اب ہمارے لیے کیا لازم آ گیا, 8واں حصہ لینا. جی بیوی بھی 8واں حصہ, اس کا مہر وغیرہ جاتا باقی. اس کے کچھ مسائل ہیں, اب میں پورا بولوں گا تو آپ پورا رات کو دے کر کے چلے جائیں گے. بات سمجھ میں آئی؟ ہائے ہائے. فرماتے ہیں مفسرین کرام, یہ جو علم ہے یہ علم فرائض. کون سا علم, کون سا علم, علم میراث. کیا ہے, علم میراث. فقہ کے بہت باتیں بیان کرتے ہیں کہ بٹن لگا کر پڑھنا چاہیے, وہ یہ لگا کر کرنا چاہیے, سمجھے, وہ ایسا بیٹھنا چاہیے, یوں بیٹھنا چاہیے, اور کیا مدینے کی طرف رخ کر کے دعا کرنا چاہیے. یہ سب فقہی مسائل ہیں, یہ فلاں کتاب میں. قرآن کیا بول رہا ہے, اس فقہ کے بیان کرنے والے کو پکڑ کے پوچھو کہ میراث کیسے تقسیم کرنا چاہیے. جی مال کیسے تقسیم کرنا چاہیے, کہا نہیں وہ استفتاء کیجئے, سوال کیجئے, فتوا دیا جائے گا. اس کے لیے مناظرے کرتے ہیں, اس کے لیے استفتاء مانگتے ہیں. ہاں بعض عقل کے پیدل قامت میں بیٹھنے کے بارے میں مناظرہ کرتے اور بڑا مناظرہ کر کے جیت کر آ کے چھوٹی کتابیں نکال کر کے فاتح کرناٹک, فاتح فلاں, فاتح. پبلک بھی ہماری ایسی ہے, ارے بہت فتح کر چکا گئے, ہم نے وہ کیا, بھاگ گئے وہ لوگ. کبھی کبھی بدعقیدہ مولوی بھاگتے ہیں تو بھاگتے نہیں, وہ ان سے کیا بات کرنا ہے, کیا ہے ان سے کیا بات. اقامت میں بیٹھنے کے مسئلے کو مناظرے کے لیے آتے تو ان سے کیا بات کر. اقامت میں بیٹھنا سنت ہے, کیسی سنت ہے اس کو جاننا چاہیے, اس کے احکامات کیا ہیں یہ جاننا چاہیے. خیر ہم تو آپ کو بٹھا رہے ہیں, ہم بھی بیٹھ رہے ہیں اپنی جگہ, جو سمجھ کے بول رہے ہیں میں آپ کو لے جانا نہیں چاہتا ہوں. علم میراث کیا ہے, یہ علم فرائض میں سے ہے, یہ فرض ہے, اس کو سمجھے حاصل کرنا چاہیے. یاد رکھنا نماز اس کی رکعتیں, اس کے اوقات وغیرہ وغیرہ جو بھی ہیں, یہ کس سے تعلق رکھتی ہیں, انسانی عقل سے اس کو حاصل نہیں کیا جا سکتا. کیا ہے نماز, رکعتیں وغیرہ وغیرہ انسان اپنے عقل سے نہیں لا سکتا. اس کو کیا کرنا پڑے گا, حکم, اللہ کا حکم, نبی کا طریقہ. بس اس میں 4 نمازیں کئی کو ہیں, اس میں 4 رکعتیں کیوں ہیں, اس میں 2 رکعتیں کیوں ہیں, اس میں فلاں کیوں ہیں, اس میں کیا آپ کی عقل کیا بولتی ہے اس کے بارے میں, مجھے میری عقل میں نہیں آ رہا ہے. یہ ایسے احکامات ہیں جس پر چون و چرا کرنے کی اجازت نہیں. مانتے چلے جاؤ, چاہے تمہاری سمجھ میں آوے یا نہ آئے, کرنا ہے کرنا ہے. سمجھے بات آؤں دے پھر بولتے وہ کئی کو ایسا کرنا سو کرتے, سمجھے, ایسے بے تک کے سوالات کر کے مریدین پر اپنا دھک بٹھانا چاہیے. کچھ بھی نہیں, یہ مرید بیچارہ کم علم ہے, پریشان ہو کر کے یہ ہو جاتا ہے. اچھا اب یہ باتیں تو ہو گئی, اب اصل بات کی طرف آئیے کہ میراث کا جو حصہ ہے وہ رشتہ داروں میں تقسیم ہوتا ہے. میراث کا جو حصہ ہے وہ
رشتہ داروں کو ملتا ہے وہاں طاقت کی بنیاد پر، تعلقات کی بنیاد پر، زور و زبردستی کی بنیاد پر۔ ایک آدمی کمزور ہے، ایک آدمی قوی ہے، رشتہ داروں میں ایک کمزور ہے اور ایک قوی ہے۔ قوی اگر پورا قبضہ کر لیتا ہے تو اس کو نہیں ملے گا، قوی کو بھی اتنا ہی ملے گا جتنا کمزور کو ملتا ہے۔ سمجھے؟ میراث کے حاصل کرنے میں کمزور اور قوی کو نہیں دیکھا جائے گا، طاقت والے اور نامور کو نہیں دیکھا جائے گا۔ جیسا رشتہ ہے ویسے اس کو میراث ملے گی۔ اور یاد رکھنا پہلے کیا تھا، اوس ابن صامت کے چچا زاد بھائیوں نے کیا کیا، پورا قبضہ کر لیا اور یہ کہا کہ رواج ہے اور ہم عورتوں کو اور لڑکیوں کو نہیں دیتے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ماں باپ کی میراث میں بیٹی کا بھی حق ہے، بیٹوں کا بھی حق ہے۔ سمجھے؟ ماں باپ کے میراث میں کس کا حق ہے؟ بیٹی کا بھی ہے اور بیٹوں کا بھی ہے۔ بیوی کا 8واں حصہ اور بیٹی کا 1 حصہ اور بیٹوں کے 2 حصے، بیٹوں کو 2 حصے، بیٹی کو 1 حصہ اور بیوی کو 8واں حصہ۔ بس سمجھ میں آ گئی؟ اور یاد رکھنا رشتہ دار ہے، بڑا ڈیفیکلٹ، مجھے بھی سمجھ کے چلنا ہے، بڑی اس کے ساتھ کے مسائل ہیں، مسائل ہیں، بڑی سمجھداری سے چلنا پڑے گا۔ رشتہ داروں پر، رشتہ داروں کو میراث میں کیا ہے؟ حق ہے، مگر اس رشتے میں مقدم ایک رشتہ ہے، مؤخر ایک رشتہ ہے۔ سمجھے؟ بیٹی میں بیٹی آئی، نواسی آئی اور پوتی خاندان میں، جی کون آئی؟ نواسی بھی آئی اور پوتی بھی آئی اور خود کی بیٹی بھی۔ نواسی بھی حقدار ہے، پوتی بھی حقدار ہے۔ کب؟ جبکہ بیٹی نہ ہو، جبکہ بیٹی نہ ہو۔ بیٹی ہے تو نواسی کو نہیں ملے گا، پوتی کو نہیں ملے گا، کس کو ملے گا؟ بیٹی۔ سمجھے؟ بیٹا ہے، اس کا بیٹا ہے، کس کا؟ اپنے بیٹے کا بیٹا۔ اس کو کیا، زید کو کیا ہونا؟ یہ پوتا ہونا۔ جب بیٹا سلامت ہے تو پوتے کو حق نہیں ملے گا۔ اگر بیٹا نہیں ہے، بیٹی بھی نہیں ہے، قریبی رشتہ دار نہیں ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے بچوں کا انتقال ہو گیا ہے، اب بچے نہیں ہیں، ہم جو بھی چاہیں کر لیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ بیٹیوں میں سے نواسی کا حق جائے گا، پوتی کا حق جائے گا، اور نواسے اور پوتے کا حق جائے گا۔ تو کس کو مقدم رکھا گیا شریعت میں؟ قریبی رشتہ دار۔ کسے؟ قریبی رشتہ دار۔ قریبی رشتہ دار اول، دور اس سے دور، اور اس سے دور اس کے بعد، اس سے دور اس کے بعد۔ تو میراث میں پہلے کس کو دیکھیں گے آپ؟ قریبی رشتہ داروں کو دیکھیں گے۔ یاد رکھنا مفسرین فرماتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں پر اور یتیموں پر جتنا احسان کیا ہے اتنا کسی اور دین و دھرم میں نہیں ہے۔ عورتوں کا مال کھا جاتے تھے، یتیموں کا مال ہڑپ کر لیتے تھے۔ آپ گزشتہ اسباق میں سنیں جی، یتیموں کا مال
وہ امانت ہے، وہ کس طریقے سے اسے خرچ کرنا، کس طرح اس کی حفاظت کرنا، کس طرح اسے بانٹنا، یہ سب اوپر کی آیتوں میں آیا ہے۔ تو اگر اسلام نہ آیا ہوتا عورتوں کو حق ملنا تو دور کی بات، زندہ رہنا تک لوگوں کو دیکھنا پسند نہیں۔ اور پھر بھی دنیا یہ کہتی ہے اور ان کے سر میں سر ملاتے ہیں نئے ذہن کے لوگ کہ اسلام میں کیا ہے، لڑکیوں کو ظلم ہوتا ہے، سمجھے، ان کا حق مارا جاتا ہے۔ بس کتنا فائدہ ہے عورت کا، بیٹی کا کتنا فائدہ ہے، یہ باپ کے ترکے میں سے بھی اس کو ملے گا، باپ کے حصے میں سے بھی اس کو ملے گا، پھر اس کے بعد شوہر کے حصے میں سے بھی اس کو ملے گا۔ جی اگر ماں کے پاس حصہ ہے تو ماں کے حصے میں سے بھی اسے ملے گا۔ کتنے ذرائع سے اس کو دیا گیا۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں جو ہے حق تلفی ہوتی ہے، اسلام حق ادا نہیں کرتا ہے۔ جی بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یتیم اور کمزور بچوں کے اوپر اسلام کا احسان ہے۔ یاد رکھنا یہ آیت للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اس پر صوفیہ فرماتے ہیں علماء کے پاس یہ آیتیں میراث ہے، یہ آیتیں میراث مال ہیں، سمجھے، یہ آیت میراث مال ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں صوفیہ کے پاس یہ آیت میراث کمال ہے۔ جیسے مال میں رشتہ داروں کا جیسا حق ہے، وہ میراث ہے ماں باپ کی ان کے لیے، ایسے ہی پیروں کے پاس، اساتذہ کے پاس جو علم ہے وہ ان کے شاگردوں اور مریدوں کی میراث ہے۔ جیسا ان کو تقسیم کرنا ہے ویسا ان کو بھی، ان کو مال دینا ہے حق ان کا ہے، ان کو کمال پہ پہنچانا ہے حق ان کا۔ آ کر کے سال میں ایک مرتبہ ہمارے دادا کا عرس ہے، ہمارے پردادا کا عرس ہے، سندل کرنا، وہ ٹھنڈا لگانا، اللہ کان کے اللہ ہما وقت لگے رہے۔ پیر وہ ہے جو ہما وقت اپنے مرید پر نظر رکھتا ہے، استاد وہ ہے پڑھا دیا بس تم سمجھو اللہ، ہاں جب سمجھو یہ ایسا ہے ایسا، یہ حضرت یہ کچھ اشکال ہے، اس کا کچھ اشکال ہے تو جاؤ اپنا حل کر لو۔ یہ پڑھا دیا بند کر دیا، باقی دعوانا الحمدللہ۔ جیسا اولاد کے مال کو روکنا، اس کی میراث کو روکنا جرم ہے، ایسے ہی شاگرد کے لیے علم کو روکنا بھی جرم ہے، اور مرید کو منازل طے کرانے میں رکاوٹ بننا بھی جرم۔ جی عالم اپنے علم کو سمجھے چھپاتا ہے، دوسروں کو بیان نہیں کرتا، اگر اس کو نذرانے کے بنیاد پر بولتا ہے تو کیا کر رہا ہے؟ بیچ رہا ہے۔ وہ کیا کر رہا ہے؟ بیچ رہا ہے، عزت کے لیے، مال کے لیے، جائیداد کے لیے، میں اس میں آؤں گا، میں اس میں آؤں گا، سمجھے؟ ارے بھائی اس میں آؤں گا، اس میں آؤں گا کہ کیا قید ہے آپ کو؟ جب آپ عالم ہیں تو چلے آؤ، چلے آؤ، ہماری مزدوری، تمہاری مزدوری وہی دے گا جس کے دین کا کام تم کرنے کے لیے نکلے۔ یہ آ جائے ہر ایک کے ذہن، یہ آ جائے ہمارے علماء کے ذہن، یہ آ جائے ہمارے پڑھنے والوں کے ذہن، مجھے کام کرنا ہے۔ ایک آدمی کو دولت ملی تو اسے کیا بنا دیا؟ دولت، مالدار بنا۔ ایک آدمی کو دولت ملی، دولت ملنے کے بعد ہی نہ وہ مالدار ہوا۔ جی دولت اگر نہ ملتی تو کیا ہوتا تھا؟ بھکاری ہوتا تھا، کیا ہوتا تھا، کیا معلوم؟
مگر دولت آئی، محنت سے آئی یا میراث میں آئی، کچھ بھی آئی، یہ کیا بن گیا؟ مالدار۔ تو مال جو ہے یہ ضائع ہو سکتا ہے جی، غالباً حضرت علی کا ارشاد ہے مال ضائع ہو سکتا ہے مگر علم ضائع نہیں ہوتا، سمجھے؟ مال ضائع ہو سکتا ہے مگر علم ضائع نہیں ہوتا۔ پھر فرماتے ہیں مال کو چرانے والے، ڈاکہ ڈالنے والے بہت سے ہوں گے مگر علم کو کوئی چرانے والے نہیں۔ تو اب کیا صوفیہ کیا فرماتے ہیں اس آیت کی روشنی میں؟ خدا کا شکر ادا کرو، فنا ہونے والی دولت تمہارے ہاتھ میں نہیں آئی، قائم رہنے والا علم تمہارے ہاتھ میں آیا، علم نور نبوت تمہارے پاس آیا، فیضان اولیاء تمہارے پاس آیا، علم لدنی تمہیں ملا، علم کتاب تمہیں ملا، علم میراث تمہیں ملا، تمہیں مسائل کا علم تمہیں ملا، سمجھے؟ حقائق کا علم تمہیں ملا، اسرار کا علم تمہیں ملا، راز و رموز کا علم تمہیں ملا، الفاظ قرآنی کا علم تمہیں ملا، سمجھے؟ اور انوار قرآنی کا علم تمہیں ملا، اتنا بڑا علم تمہیں ملا، کہاں تھے تم؟ کہاں تھے تم؟ علماء کے پاس، اولیاء کے پاس، صوفیاء کے پاس کون سی میراث ہے؟ میراث ہے کمال۔ والدین کے پاس میراث ہے مال۔ یہاں ایک بات بڑی پتے کی غور کرنے کی ہے، وہ یہ کہ شریعت کا حکم ہے ماں باپ کی جائیداد میں سے اولاد کا حصہ ہے، حق ہے۔ اب ایک بچے کو ایک مالدار عالم بنا دے تو اس کے مال میں سے اس کا حق ہے، اس کا حق اسے برابر دے دے تو پھر غریب کو مدرسے میں آ کر پڑھنے کی ضرورت نہیں رہے گی، یتیم کو صرف یتیم کو آ کر پڑھنے کی ضرورت نہیں رہے گی، بلکہ اس کو عالم بناؤ، ایک بچے کو عالم بناؤ، اس کا حق جو نکلتا ہے اس حق میں سے اس کی فیوچر کے لیے کچھ بنا کر کے چھوڑا جی۔ یہ تو اپنے طور پر تو کرے گا، اس کے علاوہ اپنی جائیداد میں سے جو اس کا حق نکلتا ہے نکالو اور بنا کے رکھو۔ اگر 50,000 کرایہ آپ کے بچوں کو بٹتا ہے تو ایک 10,000 کرایہ کی رقم اس کے حق میں اگر آپ نے رکھ دیا تو اب اس کو ادھر ادھر مال کے واسطے آنکھ اٹھانے کی کیا ضرورت؟ سمجھے؟ اس کا انتظام ہے، ادھر بچہ بھی دین کا کام کر رہا ہے، ادھر مال کا بھی فائدہ ہو رہا ہے، ادھر والدین کی بخشش کا سامان بھی ہو رہا ہے، سمجھے؟ لاؤ 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 بولنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ بہرحال اب وراثت میں حقدار کون ہے؟ جیسا کہ قرآن نے کہا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه وكثر نصیبا مفروضا، مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه وكثر نصیبا مفروضا۔ کروڑوں روپے ہے تو نہیں، مختصر ہے بھی تو حصہ بڑھ، کیا ہے؟ مختصر ہے بھی تو حصہ بانٹا جائے۔ یاد رکھنا، یہاں ایک اور بات یاد رکھو، حضور کے مال میں کوئی میراث نہیں، سمجھے؟ نبی کے مال میں میراث نہیں، تو نبی کی میراث کیا؟ علم۔ نبی کی میراث علم ہے، آپ نے کوئی میراث نہیں چھوڑی، اگر چھوڑا ہے تو کیا ہے؟ علم۔ تو نبی کی میراث میں آپ کے قرابت دار ہی حصہ دار نہیں ہیں، آپ کے غلام جتنے پیدا ہوتے ہیں آپ کے علم کی میراث میں داخل۔ اسی لیے العلماء ورثۃ الانبیاء کا، علماء انبیاء کے وارث۔ یہاں ایک بات بڑی پتے کی اور بہت ہی دل کو باغ باغ کرنے کی ہے کہ ماں باپ کا مال ہے، جس کسی کو مل گیا تو اس کے نصیب کی بات ہے۔ میرے مقدر کا کیا عالم ہے کہ مجھے نبی کی میراث ملی، مجھے نبی کی میراث ملی، نبی کا صدقہ ملا۔ کون ہوں میں؟ وارث نبی۔ ہاں، اس سے بڑی اور شرافت کیا ہو سکتی؟
اس سے بڑی عزت والی بات اور کیا ہو سکتی؟ تھوڑا غور کر لیں. میں غور کرنے کی دعوت دے رہا ہوں, بچوں کو بھی غور کرنے کی دعوت دے رہا ہوں, اور علماء کو بھی تک یہ بات پہنچا کر ان کو بھی غور کرنے کی دعوت دی جائے. سمجھے؟ اس سے بڑی چیز اور کچھ ہو سکتی؟ نبی کے پاس علم ہے, دنیا قدموں پہ ہے. نبی کے پاس علم ہے, دنیا قدموں پر ہے. ان کی میراث اولیاء کو ملی, دنیا ان کے قدموں پر ہے. ان کی میراث علماء کو ملی, دنیا قدموں پر ہے. مگر یہ کیا ہو گئے, اس میراث کی قدر نہ کرنے کی وجہ سے دنیا والوں کے قدموں میں چلے گئے. اس کی ناقدری کرنے کی وجہ سے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اب حصے دار کون کون ہیں؟ تو قریبی رشتہ داروں کو بتاتے ہوئے قرآن مفسرین نے فرمایا باپ. کیا ہے؟ باپ, ماں, زوج, زوجہ. زوج بولے تو کون؟ مرد. زوج بولے تو کون؟ مرد, شوہر. زوجہ بولے تو کون؟ جورو. اب اسے آپ اچھے انداز سے بول رہا, بیوی. سمجھا؟ مگر اسے بنگلور کے زمانے میں کیا بولتے ہیں؟ جورو. جورو بھی حقدار, مرد بھی حقدار, ماں بھی حقدار, اور باپ بھی حقدار, بیٹا بھی حقدار, بیٹی بھی حقدار. جی یہ بالکل قریب رکھنا. بڑی پیاری بات, ایک مسئلہ یہاں بیان ہوا ہے اس آیت کی روشنی میں کہ ایک ایسا وارث ہے جس کو اللہ بہت دیا, اس کے پاس مال خود ہے. اب بات تمہارے بابا کا حق ہے لے کر جا, تمہارے بابا کا انتقال ہو گیا, تمہارے ابا کا انتقال ہو گیا, ان کا حق ہے تیرے نام سے لے جا. مجھے کیا ضرورت, میں بولے کو میں کیا کروں, وہ لے کر میں کیا کروں, اس سے زیادہ تو کما کے میں رکھا. ایسا لاپرواہی کی بات کیا تو علماء فرماتے ہیں ایسے لاپرواہ بیٹے کو بھی اس کا حق دینا ہوگا. جاؤ جی بڑھا دیے, ایسا بولنے والے بچے کو بھی اس کا حق دینا ہوگا. بولے نا بس بول کر مار لینا, سمجھے, میرا بچہ حق چھوڑ کر چلے گا, برابر اس کا حق دینا. لے لے تو کچھ بھی کر لے, تیری مرضی, تیرا مال ہے. بات سمجھ میں آیا؟ یاد رکھنا. پھر فرمایا قرآن نے وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. پھر بانٹتے وقت اگر رشتہ دار اور یتیم اور مسکین آ جائیں تو اس میں سے بھی انہیں کچھ دو. کسے لایا بھیا؟ یتیم بھی آ گئے, مسکین بھی آ گئے, دور کے کوئی رشتہ دار ایسے آئے جن کا اس میں کوئی حق نہیں, سمجھے, ایسے آ گئے, آپ بانٹ رہے ہیں. تو مسئلہ کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں چھپ چھپا کے حصہ مت بانٹو. ترکہ بانٹتے وقت میں کیا مت کرو, چھپ چھپا کر کے کمرے میں بیٹھے, گھر میں بیٹھے دے دیں. اپنے رشتہ داروں کو جمع کرو, ان رشتہ داروں کی موجودگی میں دے دو, اس لیے کہ اگر کوئی حصہ لے لیا اور اس کا حصہ اسے ملنے کے باوجود انکار کر کے حصہ میرا مار کر کھائے بولنے کے لیے جب آتا ہے تو سب سے پہلے کدھر جا کے بولتا ہے؟ رشتہ دار. اس لیے رشتہ داروں کی موجودگی میں اس کا حصہ سمجھے. وہ رشتہ دار جب آ جائیں حالانکہ ان کا شرعن کوئی حق نہیں ہے, سمجھے, دور کے ہیں, شرعن کوئی ان کا حق نہیں ہے, سمجھے, آ گئے ہیں, تو علماء فرماتے ہیں کچھ ان کو بھی دے دو. کھایا کیا کرو, کچھ ان کو بھی دے دو. اور پھر فرمایا اگر یتیم اور مسکین بھی آ گئے ان کو بھی تھوڑا دے دو.
اور بڑی پیاری بات کہا فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور ان سے بات کرو معروف، نرمی کی، عاجزی کی بات کرو. عاجزی کی بات کو کیا بتا رہے ہیں؟ یہ آپ فرما لیں آپ کا حق تو نہیں ہے، آپ کا حق نہیں ہے، مگر اگر حق ہوتا تو برابر مل جاتا، حق نہیں ہے، مختصر آپ کو میرے طرف سے ہدیہ ہے، قبول سمجھے؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ ایسے ہی کوئی بھیک مانگنے آیا، کمزور آیا، ضعیف آیا، اس کے ساتھ بھی قول معروف کرنا چاہیے. کیا؟ معاف کر دے گا، معاف کرو، میں زیادہ دے نہیں سک رہا ہوں، یہ مختصر ہے، لے لو. وہ بھی دینے طاقت نہیں، معاف کرو. اللہ آپ کو برکت دے، اللہ آپ کو آگے سے انتظام کرے. یہ دھندا کیا 2 بار آئی نہیں، آش لینے کا 3 بار تمہارا بیٹا ہے کہا تمہیں ایسا. ان کے ساتھ بھی کیا کرنا؟ قول معروف، اچھے انداز سے بات کرنا ہے. یاد رکھیے یتیم اور مسکین جو غیر رشتہ دار ہے، جی جن کا رشتہ کوئی نہیں ہے مگر وہ آ گئے، موجود ہیں، تو ترکے میں سے ان کو بھی کچھ دو، یتیم کو بھی دے دو، مسکین کو بھی دے دو. اب یہ کسی کا ترکہ مار کے نہیں، یہاں پوائنٹ پھر نوٹ کر رہا ہوں، سمجھے؟ بیٹے کا مار کے دے رہا ہے، بیٹی کا مار کے دے رہا ہے، یہ بانٹ لیتے ہیں نا. مثلا زید کا حق، زید کا ترکہ بکر ایک ہے، ہندا ایک ہے، امر ایک ہے، جمیلہ ایک ہے، سمجھے؟ یہ ہیں اس کے بچے، دے رہے ہیں. اب ان کو ملنے کے بعد یہ لپیٹ لے کر نہ جائیں، بلکہ یہ اپنے حصے میں سے سب مل کر کے کسی کا کام آئے، اپنے حصے میں سے کسی کے کام آ جائے. کام میں کون ہے؟ وہ رشتہ دار جن کے لیے شرعاً کوئی حق نہیں ہے. رشتہ دار ہیں مگر شرعاً کوئی حق نہیں، جی. یا وہ لوگ جو رشتہ دار نہیں ہیں، غیر ہیں، ان کے حق کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو قرآن کیا بتا رہا ہے؟ شرعاً جن کا حق نہیں ہے مگر وہ آپ کے رشتہ دار ہیں، تقسیم کے موقع پر اگر وہ آ گئے تو انہیں بھی تھوڑا دے. کچھ ایسے لوگ ہیں جو نہ رشتہ دار ہیں اور نہ ہی ان کا حق ہے، وہ اگر آ جائیں، یتیم اور مسکین اگر آ جائیں تو ان کو بھی تھوڑا دے دو. دیتے وقت میں کیا کرو؟ معروف بات کہو، اچھی بات کہو، نرمی سے ان کو کہو، معذرت چاہ لو ان سے. یاد رکھنا اس سے کیا ہوتا ہے؟ ان کا دل خوش ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ ان کا دل خوش ہو جاتا ہے. ارے آپ کچھ اپنے مال میں سے اٹھا کے دے رہے ہیں، ترکہ جو آیا زید کو، بکر کو، عمر کو، جو بھی ترکہ آیا وہ کس کا ترکہ ہے؟ کس کے حصے میں سے آیا؟ ماں باپ کے حصے میں سے، ماں باپ کے مال میں سے آیا. تو ماں باپ مال کمائے، فرزند ارجمند کیا کمائے؟ جی فرزند ارجمند کچھ کمائے نہیں کمائے، جی. اب ان کو مال مل گیا، بغیر کمائے کے ماں باپ کی کمائی میں سے مال مل گیا. کسے مل گیا؟ بیٹے کو مل گیا. اب بیٹے کو بغیر کمائے، بغیر محنت کیے کہ جب ماں باپ کی کمائی کا کوئی حصہ مل رہا ہے تو اس مال کو تھوڑا صدقے کے طور پر نکال کر غریبوں کی مدد کرے. اسلام غربا کی، یتاما کی، مساکین کی داد رسی کرنا، ان کے ضروریات کا خیال رکھنے کی تعلیم دے رہا ہے، جی. حالانکہ ترکے میں ان کا کوئی حق نہیں ہے، وہ رشتہ دار بھی نہیں ہے. ان کو ملا ہے تو کیسے ملا؟ اولاد ہونے کے ناطے ملا، اولاد ہونے کے ناطے ملا، بیٹی ہونے کے ناطے ملا، باپ ہونے کے ناطے ملا، ماں ہونے کے ناطے ملا. جب ملا ہے تو آپ کو آپ کی محنت کا نہیں ملا ہے،
ماں باپ کی محنت، اس میں سے آپ کا حصہ نکلا ہے. جب آپ کا حصہ ماں باپ کے حصے میں سے مل گیا ہے تو اپنے حصے میں سے خدا کے راستے میں کیوں نہیں نکالنا؟ خدا کے راستے نہیں سمجھ میں آ رہی؟ ابھی آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب تو طاق راتوں میں جاگنا ہی ہے. آپ کو آ جاتے ہیں، کئی سالوں سے بلا رہا ہوں، طاق راتوں میں آ رہے ہیں. یہ جاگنا ہی ہے، مگر عزم کر کے اٹھو، عزم کر کے اٹھو کہ مجھے ہر اتوار کو درس قرآن میں جانا ہے. کتنی باتیں آپ کو معلوم. جب یہ معلوم ہوا، دیکھو میں بھی بڑے احتیاط کے ساتھ بول رہا ہوں، روانی کے ساتھ. جو زبان پر آیا وہ بکتا ہوا نہیں جا رہا ہوں. ادھر بھی دیکھ رہا ہوں، ادھر بھی دیکھ رہا ہوں، ادھر بھی دیکھ رہا ہوں. کیا مطلب ہے؟ میرا قدم پھسلنے نہ پائے. کیونکہ مسئلہ ہے، مسئلہ اگر غلط بتا دیں گے تو غلط بتانے والے کے سر پر اس کا پورا بوجھ پڑ جاتا ہے. مسئلہ صحیح صحیح بتا دیں. جب یہ بات معلوم ہوئی، ہائے ہائے ہائے، حدیث میں آیا ہے معروف یعنی اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے. کیا ہے؟ اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کو دیکھے تو سلام کرے. سلام کرنے کا ثواب تو اپنی جگہ ہے ہی. حضور فرماتے ہیں جس نے مسکرا کے سلام و جواب کیا اس کو مسکرانے پر صدقے کا ثواب. اور اس ذہانت کو چھوڑو. کون سا ہم کو اس کا سلام کریں گے؟ جہنمی ہے، اس کو کیا سلام کریں؟ ہم اس کو سلام نہیں کریں، وہ جہنمی ہے. پھر اس کے بعد کوئی سلام کیا معلوم سے، پھر اس کے بعد وہ بدعقیدہ سلام کرے تو اسے وعلیکم السلام نہیں بولا، سمجھ سلام سلام بولو یا سام بولو. دین کا کام کرنے والے کو کام نہیں. مسکرا کر آپ دشمن کو بھی اپنے قریب کر سکتے ہیں، مسکرا کر آپ بدعقیدہ کو بھی قریب کر سکتے ہیں. قریب کرنے کے بعد اس کو خوش عقیدہ بنا سکتے ہیں. آپ کی مسکراہٹوں سے اسلام محبتوں کے ساتھ، سمجھے، سرکار کی سیرت ہے. سمجھے، اوجڑی ڈالتی، کچرا ڈالتی تھی راستے میں، کانٹے بچھاتی تھی بڑھیا. سرکار جا رہے ہیں، اس دن ایک مرتبہ ایسا موقع ہے کہ راستہ بالکل صاف ہے. صحابہ سے پوچھا کیا بات ہے آج راستہ بالکل صاف ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کوڑا ڈالتی تھی، کانٹے بچھاتی تھی، وہ بیمار. اب حضور نے یہ نہیں فرمایا دیکھیں ہمارے صبر کا بدلہ اللہ کیسے دیا، بیمار اب مر جائے گی، ایسا نہیں بولے تھے. اچھا بیمار ہو گئی ہے، راستہ بدلو. کہاں ہے اس کا مکان؟ اس کا مکان کہاں ہے؟ سمجھے، مکان کا پتہ لگائے سرکار نے. اور اس بڑھیا سے پوچھا کیسی ہے طبیعت؟ طبیعت کیسی ہے، کیا حال ہے؟ کہ کون ہے آپ؟ میں وہی ہوں جس کے راستے میں آپ کانٹے بچھاتے تھے. مجھے معلوم ہوا کہ آپ بیمار ہیں تو میں چلا آیا. تو بڑھیا نے کہا قدموں پہ گر کے، میں تو کانٹے بچھاتی رہی، آپ پھول برساتے آ رہے ہیں. میں تو کانٹے بچھاتے رہی، آپ تو پھول برساتے آ رہے ہیں. مجھے کلمہ پڑھا دیجئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سیرت مصطفیٰ بھی تھا میرے سرکار کی سیرت کے ساتھ. سے کچھ پڑھ لو، جو کتاب کی باتیں پڑھنا ہے پڑھ لو، اخلاق کی باتیں ان کے پاس نہیں. میرا اشارہ جدھر جا رہا ہے، اخلاق الحمدللہ ہماری مٹی میں ہے، اخلاق ہمارے ساؤتھ کی مٹی میں ہیں. سمجھے،
یہاں کی مٹی تحت الثری سے اٹھا کر سونگیں گے تو اخلاق والی وہ پیدا مسلک کے کام کے لیے وہ بھی بہت ہی ضروری، بلکہ ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے. نہیں سمجھ میری بات؟ تو صدقہ اچھی بات کرنا بھی کیا ہے؟ صدقہ. مسکرانا بھی صدقہ. راستے میں کانٹا ہٹا دینا بھی صدقہ. موز کا چھلکا پڑا اسے ہٹا دینا بھی صدقہ. ہر معروف کام کیا ہے؟ وہ کیا رکھتا ہے؟ صدقہ. یاد رکھو پرانے لوگ بولتے ہیں کیا ہے بابا مارنے آتے ہیں، جی لوگ کہتے ہیں کہ نیکی کر دریا میں ڈال. یہ سنے ہیں آپ؟ کیا مطلب نکالے اس کا؟ نیکی کر دریا میں ڈال کا مطلب کیا نکالے؟ کیا بھی حاصل ہوتا نہیں، دریا میں ڈالے جیسا. مگر صوفیہ فرماتے ہیں بڑی پیاری بات، نیکی کر دریا میں ڈال، مچھلیاں جانے نہ جانے خدا جانتا ہے. نیکی کر دریا میں ڈال، مچھلیاں جانے یا نہ جانے خدا جانتا ہے. کہا بڑے اچھے انداز سے، تو نیکی کن، فارسی شاعر کہتے تو نیکی کن بآب انداز عائشہ، تو نیکی کن بآب انداز عائشہ، اگر ماہی ندانت، اگر ماہی ندانت دانت خدا، اگر ماہی ندانت دانت اللہ. اگر مچھلی نہ جانے نہ جانے اللہ جانتا ہے، تو تمہاری نیکیوں کو لے کر اس کی جزا کی فکر مت کرو. ایسا کر دو کہ میں دنیا اس کو جانے یا نہ جانے، میرا خدا میری نیکیوں کو جانے. اگر ماہی نہ دانت دانت اللہ. مچھلی اگر نہیں جانی تو کیا ہوا، مخلوق اگر نہیں سمجھی تو کیا اتنا کرے، بعد میں کوئی بھی میری قدر ہی کرتے نہیں. کیا بولتا ہے تو نہ کرے، ہم کوئی میری قدر ہی نہیں. قدر کئی کو کرے گا؟ کون قدر کرتا ہے؟ انسان. انسان تو نہ قدرہ ہے. لکنو سمجھے، انسان نہ قدرہ ہے. شکور اللہ ہے. شکور کے معنی کا قدر کرنے والا. بندہ دنیا کے نیک کام کیا، اچھے کام کیا، اچھی باتیں بتایا، انہوں کیا بولتے میرے بارے کیسی میری قدر کیا ہے، میری عزت کیسی ہے. ان سے کیا ہو سکے گا؟ کچھ نہیں ہوتا. کوئی ساتھ ہو یا نہ ساتھ ہو، میرا مدعا بنا ہے. سمجھے؟ کس کو راضی کرنے کے لیے کام کرو؟ اللہ. کیا میں اتنے روپے دیتا ہوں، لا کر کے دیتا ہوں، رپورٹ میں میرا نام ہی 60-70 چمڑے لاکھ ہوتا ہے. میرا نوجوان سب مل کو کہاں ایک نام بھی نہیں ہے میرے. سڑی باز کے چمڑے لا کر رپورٹ میں نام لینا چاہتا ہے. یہاں رپورٹ میں نہیں آیا تو کیا ہوا؟ کل قیامت کے دن پکارا جائے گا اخلاص کے ساتھ، وزن کے ساتھ، وہ اس کا اجر اللہ تعالیٰ آتا ہے. نہیں سمجھ ہماری بات ہے؟ یاد رکھنا کوئی بھی نیکی، یہاں معروفہ کی بات آ رہی ہے جی. میراث جو ہے وہ حق ہے. میراث جو ہے وہ حق ہے. کس کا حق ہے؟ وہ قرابت داروں کا. جی میراث قرابت داروں کا حق ہے. جس کا حق ہے وہ اپنا حق بانٹ لیتے ہیں. مگر قرآن صرف حقداروں کی بات نہیں کر رہا ہے، بلکہ ہر مسلمان کے اوپر ایک دوسرے مسلمان کا حق ہے. مال بانٹ لینا کمال کی بات نہیں ہے، نیکیوں کو بانٹ لینا کمال کی بات. تم جس مال کو بچا کے رکھے ہو، وہ مال بڑی بخالت کے ساتھ، بڑی کنجوسی کے ساتھ مال بچا کے رکھے، بیٹے کے ہاتھ کو آ گیا وہ مال، بیٹا نالائق تھا، آپ کے آنکھوں کے سامنے اس مال کو کیا کر دیا؟ وہ آگ لگا دیا، برباد کیا. اور آپ
देखते हुए आंसू बहाएंगे, क्या मेहनत से कमाया, वो घर लिया, क्या मेहनत कर, नालायक को मैं बच्चे को दिया ना, बेच दिया, फुटपाथ का होता नहीं होता, नहीं होता, करता नहीं बाप, फिर दूसरा कई को दिया था जल्दी आप उसे, देखो आज मेरी गलती होगी। मालूम ये माल जब बांट लेते हैं, हकदार बांट लेते हैं, उस माल को जाया भी कर देते हैं, जाया होने का एहतमाल भी होता है। मगर कुरान क्या फरमा रहा है, जो अखलाक माल है, समझे, जो इल्म का माल है, जो फैजान का माल है, जो अच्छी बातों का माल है, इसमें तुम्हारे रिश्तेदारी नहीं, हर मुसलमान हकदार है। तकसीम वक़ूलू क़ौलन मारूफ़ा, याद रखना नेक बातें कितनी हैं, नेक बातें कितनी हैं। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, हाय हाय, किसी से मीठी बात कर, क्या है मीठी बात में कड़वाहट नहीं आना चाहिए, बात में क्या आना, शीरनी, शीरी बयां होते थे लोग, अब शोला बयां, क्या है, शीरी बयां होते थे, अब क्या है, शोला बयां। आए तो फाड़ कर माइक भी चिन्या कर को फसी थी, शीरी बयानी नहीं, हाँ, फसीहुल लिसान, फसीहुल लिसान होते थे लोग। अब क्या है, समझे, शेर पंजाब, फाड़ खाने, दरिंदों की निस्बतें लेते हैं। बड़े बड़े उलमा को हमने देखा हमारे बचपन में, ये शेर पंजाब और बुलबुल बंगाल, ये सब बुलबुल तोता मैना, ये कुछ भी नहीं था, समझे, फसीहुल लिसान, शेरी बयां, बलीगुल बयां, समझे, हजरत मौलाना, समझे, ऐसे अल्फाज बयानात में मीठी मिठास। तो बहरहाल क्या करना चाहिए, पहली नेकी क्या है, किसी से मीठी बात करना, और दूसरा फरमाते हैं किसी के लिए नेक बात में सिफारिश करना, नेक काम में किसी की सिफारिश करना। शाह साहब में बच्चा है कि वो हमारे गरीब का बना दीजिए ना, आकर सिफारिश करी, किया किसी से भी, मिसाल नहीं अपनी दिया, ऐसे किसी भी शख्स की नेक बात में सिफारिश करें, बस समझ में आ गई। उसके बाद तीसरी बात कही, हाजतमंदों की जायज जरूरत को पूरा करें, हाजतमंदों की जायज जरूरत, सब हाजतमंद ही रहते हैं, समझे, तलब है बीड़ी मारने की, हुक्का मारने की, 420 खाने की, खबरदार असातिज़ा को भी पान लाके नहीं देना, ताआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला ताआवनु अलल इस्मि वल उद्वान, माफ कीजिए मैंने मालिश कर, पैर डाल, खिदमत कर, सिगरेट ला जा रहे, समझे, जर्दे का पान लगे, आपसे मुझे सीखना है हुजूर, मैं इतनी बड़ी जसारत कैसे कर, साहब बीड़ी ला रहे, समझ गांजा ला रहे, मैं जरा पुदीना नहीं मारे तक समझाने आता नहीं तो। कुछ लोग हैं फूक पुदीना देख मदीना, क्या है, फूक पुदीना देख मदीना, ले लिया। एक कोशिश बात बोल दिया, वो कहां से बोल रहा है, तो चढ़ा के गया था ना पुदीना, पुदीना चढ़ा के मदीने की बात करता है, वो बहुत बड़ा पीर है। तो क्या बोला, कहते
گھنٹہ لا کے دیں گے، دارو لا کے دیں گے. تو جیسے حرام چیز کا لانا غلط ہے، ایسے مکروہ چیز کا لانا بھی غلط. نہیں لائیں گے، نہیں لائیں گے. کون بولے تمہیں کہیں کو ہمت کر میرا نام بولو، میرا نام بولو. شاہ صاحب درس دیے، ہو گئے، معاف کی. نہیں لاؤں گا، زبردستی نہیں بولنا. مالش کرو، پیر دبو، سمجھے. گھٹنے میں ذرا سرتا گیس سے درد ہے، بولتا ہی ہوں 3 دن سے، توفیق نہیں ہوتی، ذرا آویڈیکس پر لگا دیں. ایسے بھی ہیں ساتھی، ایسے بھی شاید توفیق نہیں. بات سمجھ میں آئی؟ تو جائز حاجتوں میں تعاون کرنا. پھر چوتھی بار کیا؟ جب بیمار ہو جائیں تو ان کی بیمار پرسی کرنا. سمجھے؟ ہر جانے انجانے جو بھی ہے بیمار کے پاس جا کر اس کی بیمار پرسی کرنا. انتقال ہو جائے تو جنازے میں شرکت کرنا. انتقال ہو جائے اور آپ کو پتا ہو جائے تو جنازے میں شرکت کرنا. یہ معروف ہے، یہ اچھی باتیں ہیں، یہ نیکیاں ہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو آپ یہ نہیں سمجھنا کہ شروع ہوا تھا مسئلہ میراث کا، چلتے چلتے کدھر چلے گئے. میراث کی بات تو ہو گئی، حقداروں کو مال ملے گا. پھر یوصیکم اللہ فی اولادکم آیا تو اس میں کتنا کتنا ناپ تول کی باتیں چلیں گی. سمجھے؟ وقولوا قولا معروفا. اس کو مفسرین بنیادی طور پر فرماتے ہیں کہ جب حقدار ہیں آپ مالدار ہیں، آپ کی اولاد، آپ کے رشتہ دار آپ کے مال کے حقدار ہیں، ان کو میراث مل گئی ہے، مل جائے گی. دینے کا حکم قرآن نے اور شریعت نے دے دیا ہے. جس کے پاس مال نہیں ہے، جس کے پاس دولت نہیں ہے، وہ کیا کرے؟ وہ کیا کرے؟ اس کو تاکید کی جا رہی ہے. تم اگر وہ نہیں کر سکتے تو یہ کرو، نیکی کرو، اچھائی سے پیش آؤ، خدمت کرو. نہیں سمجھ میں آ رہا؟ اور یاد رکھنا چھٹی چیز فرماتے ہیں، مسلمان کا دل خوش کر. کیا کر دے نا؟ مسلمان کا دل خوش کر. غیبت کریں گے تو کیا ہوگا؟ اس کا دل، اس کی چغلی کھائیں گے تو کون سے کام سے میرا بھائی خوش ہوتا ہے؟ جی نیند آ گئی. کس بات سے میرا بھائی خوش ہوتا ہے اس کی تلاش میں رہنا. جب وہ کام مل گیا ہاتھ کو، ساتھ دے دے. یہ ہے نیکی. یاد رکھنا، فارزقوہم منہ وقولوا لہم قولا معروفا. اب یہاں گزشتہ آیت میں بات کیا چلی تھی؟ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. سمجھے؟ یہاں تک اگر نصیبا مفروضہ کی بات آئی. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. سمجھے؟ پھر بانٹتے وقت میں، سمجھے، تقسیم اور اعمال، اس وقت میں کوئی ایسا رشتہ دار آ گیا جس کے اوپر آپ کو مال دینے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ حقدار نہیں ہے، آ گیا ایسے ہی، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنے مال میں سے. یتیم آ گیا دے دینا، مسکین آ گیا دے دینا. اور یاد رکھیے وہ اگر نہیں دے سکتے ہیں تو کیا کرو؟ قول معروف کرو، اس سے اچھی بات بیان کرو. یاد رکھنا اوپر للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، سمجھے، وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منہ او کثر نصیبا مفروضا. اس آیت میں فرمایا گیا ہر وارث کا حق شرعی طور پر جو ہے وہ بیان کیا. ہر وارث، جس میں باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، بیٹی ہے، بیٹا ہے، بیوی ہے، شوہر ہے، ان کے حق کو اوپر کے اس آیت میں
लिरिजाल नसीब में बयान किया गया। अब वइदा हदर अलकिस्मत उलुल कुरबा वल यतामा वल मसाकीन पर मुफस्सिरीन फरमाते हैं वो शरई हक है। कौन सा? रिश्तेदारों को तकसीम करना क्या है? वो शरई हक है। वइदा हदर अलकिस्मत उलुल कुरबा वल यतामा वल मसाकीन फर्जुकुम मिनहु वक़ूलु लहुम क़ौलन मारूफा। ये मीराज जो है, ये सदका जो ये नफली है, समझे? वो फर्ज है और ये नफिल है। इस नफली के ताल्लुक से बयान किया गया है। याद रखना, हर मुसीबत नेकियों के अदा करने से दूर हो जाती है, समझे? जब भी कोई मुसीबत आप पर आए पहले सदका, समझे? सरकार फरमाते हैं अस्सदक़तु रद्दुल बलाया, अस्सदक़तु रद्दुल बलाया, सदका बलाओं को दूर करता है। क्या करता है? बलाओं को दूर करता है सदका। तो सदका अदा करो, इससे कि वो तुम्हारे लिए नेकी है। चुनाचे एक हिकायत किसी बुजुर्ग की लिखी गई है। एक बुजुर्ग थे जिनके खिदमत में सांप आया। अब बात करते, मेरा दुश्मन पीछे आ रहा है, समझो? हर सांप का उसके ऊपर वाला सांप दुश्मन होता है, नहीं होता? मेरा दुश्मन पीछे आ रहा है और आप मुझे पनाह में ले लीजिए। क्या में ले लीजिए? अपनी पनाह में ले लीजिए। तो आपने क्या किया? अपनी चादर को उठाया और चादर की पनाह में उसको लिया। उसने कहा मुझे यहां भी रहूंगा, वो पीछे आ रहा है, मुझे यहां भी खत्म कर देगा, लिहाजा आप मुझे अपने मुंह में ले लो। आपने फरमाया मुंह में कैसे ले लो? मुंह में कैसे ले लो? आप अर्ज कहने लगा कि मैं वादा करता हूं आपको तकलीफ नहीं दूंगा। मेरा दुश्मन आकर मुझे ना पाकर वापिस चला जाए तो मैं खुद ब खुद बाहर आ जाऊं। तो आपने मुंह खोला, ये दाखिल, मुंह के अंदर दाखिल हो गया पनाह ले, चादर से निकलकर मुंह के अंदर दाखिल हो और पनाह ले। अब वो दुश्मन आया, उसने पूछा है कोई आया था? बुजुर्गों की हिकायतें हैं, कोई नहीं आया, वो चला गया। अब इसको वापस आ जाना था ना वादे के मुताबिक। कहने लगा अब अपनी खैर मनाओ, अपने जिगर अपने दिल की खैर मनाओ। मैं अंदर आ गया हूं तो अंदर से तुमको भस्म कर दूं। उसने कहा तूने वादा किया था, तूने पनाह मांगी थी, मैंने तुझे पनाह दी है, लिहाजा तुम मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रहा है? उसने कहा कितने बेवकूफ हैं आप, मैं तो तुम्हारे बाप आदम का दुश्मन। क्या वो वाकयात मालूम नहीं है? इतनी है बेवकूफी कर गए, अब खत्म करूंगा। तो बुजुर्ग ने कहा अच्छा जो भी करना है करना, मुझे थोड़ा उस पहाड़ तक जाने का, एक पहाड़ का सामने, उस पहाड़ तक जाने की मोहलत दो। गए वहां, मुफस्सिरीन लिखते हैं इस वाक़े, वहां गए, सजदे में सर रखकर गिड़गिड़ाने, मौला तो अलीम है, तो खबीर है, तो हर बात का जानने वाला है। मैं एक मूजी को अपनी पनाह में लिया, वो अपनी आदत से मजबूर है, मुझे तकलीफ पहुंचाना चाहता है। मौला मेरी ये नेकी अगर तुझे पसंद आई है, मेरी ये नेकी अगर पसंद आई है, तो मौला मुझे उस मूजी जानवर से बचा। तो उस वक्त में अचानक एक बुजुर्ग आ, जो सफेद लिबास में थे, बड़ा नूरानी चेहरा था, उन्होंने एक पत्ता लाके दिया।
سمجھے؟ ایک پتا لا کے دیا اور دے کر کہنے لگے اس کو آپ کھا لو، اس پتے کو آپ کھا لو۔ وہ پتا کہاں تھا؟ کہاں کا تھا؟ جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام طوبہ، جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام طوبہ، طوبہ درخت کا پتا۔ تم کون ہو؟ ایسی شان کے ساتھ آئے ہو، یہ پتا کہاں کا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ خدا کی بارگاہ میں آپ کی جو دعا تھی قبول کر لیا، میں فرشتہ ہوں، میں فرشتہ ہوں، مجھے حکم دیا گیا کہ شجرے طوبہ سے ایک پتا لے جاؤ اور میرے بندے کی حفاظت کرو۔ تو پتا میں حکم خداوندی سے لایا ہوں، آپ اس کو کھا لیں۔ چنانچہ آپ اس کو کھا لیے۔ جیسے ہی پتا کھانا تھا، وہ موذی جانور جو ہے، وہ سانپ اندر سے مر کے کٹ کے جو ہے منہ کے ساتھ نکل گیا۔ تو اس واقعے کو لکھ کر مفسرین فرماتے ہیں زہریلے سانپ کو اگر پناہ دیتے ہیں تو اس کے زہر آلود، سمجھے، اس کی زہر کی آلودگی سے اللہ بچا لیتا ہے۔ تو شاید دشمن تمہارا کتنا بڑا دشمن بھی کیوں نہ ہو، تم اس کے ساتھ نیکی کرو۔ کیا فرماتے ہیں؟ جتنا بڑا تمہارے پاس تمہارا دشمن کیوں نہ ہو، اس دشمن کو دھتکار کے الگ مت ہو جاؤ، اس کے ساتھ کیا کرو؟ نیکی کرو۔ وقولوا لهم قولا معروفا۔ سانپ کی بات بتا کر علماء کیا فرماتے ہیں؟ مثال سانپ کے واقعے کی، ایک بزرگ کا واقعہ ہے، اس سے ہم کو کیا حاصل ہو رہا ہے؟ کیا بتانا چاہتا ہے؟ سانپ جیسے موذی جانور کو پناہ دے کر اور اس کی بدنیتی پر خدا حفاظت کر لیا، تو تم بھی نیک کام کرتے رہو، ہو سکتا ہے تمہاری نیکیوں کی وجہ سے تمہاری آنے والی مصیبت ٹل جائے۔ نہیں سمجھ؟ مصیبتوں کو ٹالنا۔ اب لوگ مصیبتوں کو ٹالنے کے لیے کون کیا کرایا، دیکھو ذرا میرا نمبر مار کو دیکھو، ذرا نمبر مار کے دیکھو کیا ہے، سمجھے کون کی کیا کرا دے، کیا بھی چھوڑے، سمجھے اس میں پڑے ہیں لوگ۔ اور جتنا بڑا عامل ہے اتنا بڑا پیر ہے آج کی دنیا میں، آج کی دنیا میں رگڑنے والا، سمجھے، پیروں میں دا کے روندنے والا، شریعت پر مضبوط کرانے والا پیر اگر آج ملتا ہے تو اس کو لوگ کیا کرے؟ کہ سال سے جا بات کو لکھ کر دیے، اس پر لکھ کر دیے، شادی سے نہیں، شادی نہیں ہو رہی بول جج بولے تو سیشن کورٹ میں بھی گئے، ہائی کورٹ میں بھی گئے، سپریم کورٹ میں بھی گئے۔ قسمت میں رہتی تو ہو جاتی ہے، کوسن کورٹ میں جاؤ۔ ایک صاحب بولے کیا 5 سال ہوا خلافت اس دیے، کہا براک زمانے کا میں مرید خلافت دیے نہیں بول کے ایسی حرکتیں چھوڑنا چاہیے۔ ہم نیکی کریں، اچھائی کریں، ہماری اچھائی کبھی ضائع۔ قرآن کریم نے اعلان کر دیا ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ ضائع نہیں کرتا ہے احسان کرنے والوں کے اجر۔ بات سمجھ میں آئی؟ جب یہ بات معلوم ہوئی تو عرض کروں، گزشتہ آیت میں جو بیان ہوا تھا وہ کیا تھا؟ للرجال نصیب مما ترک الوالدین والاقربون میں یہ کیا ہے؟ شرعی حقوق بیان۔ کیا ہے؟ شرعی حقوق بیان ہوئے تھے جس میں وارثین کا حق دینے کی تاکید کی گئی۔ اب اس کے بعد کیا بیان ہو رہا ہے اس آیت میں؟ نفلی تقسیم کرنا لازم نہیں، آپ کو یتیم کو دینا، غریب کو دینا، غیر متعلق رشتہ دار کو دینا لازم نہیں ہے۔ جو لازم نہیں ہے وہ کام کر لو، تمہاری بلاؤں کو دور کر دیتا۔ تو یہاں سے ایک بات رکھیے، فرض نماز پڑھنا ضروری ہے، واجب نماز پڑھنا
ضروری ہے اور سنت نماز پڑھنا ضروری ہے. فرض اگر چھوڑ دے گا تو گناہ گار ہوا, واجب اگر چھوڑ دے گا تو گناہ گار ہوا, سنت مؤکدہ اگر چھوڑ دیا تو گناہ گار. نفل نماز اگر چھوڑ دیا تو کیا گناہ گار ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. سمجھو, نفل نماز چھوڑ دیا تو کیا گناہ گار ہوتا ہے؟ سنت غیر مؤکدہ چھوڑ دیا تو کیا گناہ گار ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. جس میں گناہ گار نہیں ہوتا ہے اس عمل کو اختیار کر لیا, اس عمل کو اختیار کر لیا تو حضور فرماتے ہیں کل قیامت کے دن تمہارے فرض اور واجبات میں اگر کمی ہو جائے تو خدا اس نفل کو شامل کر. آج بدعقیدہ لوگ سب سے پہلے کن چیزوں سے ہم کو روکتے ہیں؟ نوافل, مستحبات, مباحات سے روکتے ہیں. وہ کہیں کو کرتے ہیں, کہیں کرتے ہیں, وہ کہیں کو کرتے ہیں, وہ نہیں پڑھنا, وہ نہیں کرنا. تو پہلے سے ہم کو کہاں سے نکال رہے ہیں؟ نوافل سے نکال. نوافل سے نکال کے سنن سے دور کر دیا, سنن سے دور کر کے واجبات سے دور کر دیا, واجبات سے دور کر کے فرائض سے دور کر دیا, دور کرتے کرتے نبی سے دور کر دیا, نبی سے دور کرتے کرتے خدا سے. بات سمجھ میں آئی؟ یاد رکھنا. اس میں اور بات کیا بیان کی گئی کہ مال تقسیم کرتے وقت میں خود آپ نہیں رہنا بلکہ اور قرابت دار بھی ہونا تاکہ وہ اس بات کے گواہ ہو جائے. اچھا, ایک بڑی پتے کی بات آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں جو لوگ سنے ہیں. یتیم کے مال میں سے کیا ہے؟ یتیم کا جو حق ہے اس میں سے چہلم بھی نہیں کر سکتے, 10واں بھی نہیں کر سکتے, 20واں بھی نہیں کر سکتے, 11ویں بھی نہیں کر سکتے. کیوں؟ یتیم کا مال کیا ہے؟ اس سے پہلے سبق آیا تھا, یتیم کے مال میں آپ کچھ کر نہیں سکتے. مگر یہاں مفسرین فرماتے ہیں میت کے ترکے میں سے, جس شخص کا انتقال ہوا ہے اس کے مال میں سے کیا کرو؟ فاتحہ کرو, 10واں کرو, چہلم کرو, یہاں تک کہ قرآن خوانی کرو, کلمہ طیبہ پڑھو. سمجھے؟ اس کے کلمے پڑھ کر ہی, اس کے قرآن پڑھ کر ہی, سمجھے ایسا بولتے نہیں. یہ سب کرو اس لیے کہ یہ سب تمہارا جو کرنا ہوتا ہے اس میت کو پہنچ جاتا ہے. جی میں سمجھ میں آئی بات. جیسے کوئی صدقہ ہم نے کیا, صدقہ ہم نے کیا تو صدقے سے کیا ہوا؟ بلائیں دور ہو گئی. صدقے سے بلائیں دور ہو گئی. مرنے والا مر گیا ہے, اس کے حق میں اگر ہم نے کھلایا پلایا, سمجھے, لوگوں کو کچھ دیا دلایا, تو جیسا ہمارے صدقے سے بلا دور ہو جاتی ہے ویسا اس عمل سے ان کے اوپر آنے والا عذاب ٹل جاتا ہے. سمجھے؟ تو اہل سنت و جماعت کے پاس جو 10واں 20واں 40واں وغیرہ ہے, اچھا ہو گیا آج کے آج پھر آ گئی, رمضان میں ہی آ گئی بات. ورنہ اس سے پہلے کیا سن کر تھے؟ یتیم کے مال میں سے چہلم نہیں کرنا, وہ یہ نہیں کرنا, شاہ صاحب بھی بول رہے بول کر رہیں گے. اس واسطے وہاں کس کا مال؟ یتیم کا مال ہے, یتیم کا مال ہے, یتیم کو چلا گیا. اب یہ کس کا مال؟ میراث بٹنے سے پہلے میت کا مال. میت کے مال میں سے جو کرنا ہے کرو. دو باتیں ہو گئی, یا نہیں تو میت کے مال میں سے کرو, یا نہیں تو جن کو حصہ ملا ہے ان کے مال میں سے کرو. چندہ کر کے نہیں کرو. سمجھے؟ ہمارا بھاگ ہے چیلن میں کھڑے ہو گئے. حضرات السلام علیکم, بہت دور سے آیا ہوں. رمضان کا مبارک مہینہ ہے, اس میں 1 کو 70 ملتے ہیں, 1 کو 70 ملتے ہیں. میں بہت دور سے آیا ہوں, بس کچھ بھی نہیں, میرے باپ کا چہلم کرنا ہے. جمعرات کا دن مقرر ہو گیا ہے, سب کو دعوت بھی دے دیا ہوں, کچھ مدد کرو بولے. جی ایسا یعنی میت کے ترکے میں سے کرو, یا نہیں تو
حصہ جو ملا ہے آپ کو اس میں سے کرو. وہاں جو منع کیا گیا تھا اوپر کی آیت میں وہ یتیم کا مال، اس لیے کہ وہ تم مالک نہیں. یتیم کے مال کے ہم مالک نہیں ہیں. مالک کون ہے؟ یتیم ہے. یتیم کی اجازت کے بغیر مت کرو. اب یتیم کون ہے؟ جبکہ وہ نابالغ ہے تو اسے سمجھ میں نہیں آتا، وہ اجازت نہیں دیتا. اجازت دینا نہیں دینا اسے کچھ معلوم نہیں ہے، تو لہذا ایسی صورت میں اسے پوچھ کر بھی مت کرو جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے. سمجھ میں آ رہی باتیں؟ میں بھی بچ بچ کے بول رہا ہوں، ٹھہر ٹھہر کے بول رہا ہوں، سنبھل سنبھل کے بول رہا ہوں. ہاں یاد رکھنا. اب چلیے آخر مرحلے میں آیا ہوں. صوفیہ فرماتے ہیں، صوفیہ بڑی پیاری بات بولتے ہیں. اوپر کی آیت میں کیا بات آئی تھی کہ جیسے سمجھے مالدار کے پاس مال ہے، اس کا حق جو ہے میراث جو ہے اس کے رشتہ داروں میں برابر تقسیم کرنا. ایسے ہی پیر و مرشد کے پاس جو علم ہے، جو فیضان ہے، وہ اس کے مرید کا حق ہے، میراث اس کی ہے. تو مرید کو کیا دینا؟ وہ میراث دے دینا. وہاں تک آئی بات. اب اس آیت میں کیا فرمایا؟ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. اب نچلی آیت میں کیا فرمایا گیا؟ نفلی طور پر دو، یتیم کو، مسکین کو، اور اس رشتہ دار کو جس سے آپ کا کوئی قریبی تعلق نہیں ہے، دور کا رشتہ ہے، وہ آپ کے ترکے کا حقدار نہیں ہے، پھر بھی آپ دے دو. ایسے اس آیت کی روشنی میں صوفیہ فرماتے ہیں یہ حلقہ ذکر کرنا، یہ تعلیمات دینا جو ہے، یہ میراث کی تقسیم ہے. جی حلقہ ذکر، تعلیمات وغیرہ یہ سب کیا ہے؟ میراث کی تقسیم ہے. یہ میراث کسے تقسیم ہوگی؟ جو مرید ہے، جو محب ہے، جو خلیفہ ہے، جو قریب ہے، اس کو میراث ملے. اب اچانک مسجد میں ہم حلقہ چلا رہے ہیں یا کئی حلقہ چلا رہے ہیں، جاتے جاتے ایک آدمی جو غیر سلسلہ ہے جاتے جاتے دیکھا ذکر کا حلقہ ہو رہا ہے، تعلیم ہو رہی ہے. ایسی صورت میں دیکھ کر اس کا دل لبھا اور وہ آ کر کے بیٹھ گیا. تو اس سے بات مت چھپاؤ. صوفیہ کیا بتا دو؟ اس سے بات مت چھپاؤ، اس لیے کہ وہ جو ہے یتیم اور مسکین اور غیر حقدار رشتہ دار کو جیسا دینے کا حکم ہے، اس میں وہ شامل ہو جاتا ہے. میں سمجھ میں ہی بات ہے. ایک بات بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. جی اب یہ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. ان سے تم اچھی بات کرو، ان سے اچھا سلوک کرو، ان کو کچھ دیتے رہو. اس سے کیا ہو جائیں گے؟ وہ آپ سے خوش ہوں گے اور کیا ہوں گے؟ متاثر ہوں گے، آپ سے متاثر ہوں گے اور آپ کے قریب آ جائیں گے. جی کیا آدمی دیتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، وقتاً فوقتاً مدد کرتا ہے، کیا آدمی سمجھے؟ وہ آپ کے قریب آئے. ایسے صوفیہ فرماتے ہیں غیر سلسلہ آ کے بیٹھ گیا، آپ نے اس کو وہ میراث جو اپنے لوگوں کو بانٹ رہے تھے اس میں سے نکال کر اسے بھی تھوڑا دے دیے تو وہ متاثر ہو جائے گا. ارے یہ بات یہاں چل رہی، مجھے معلوم نہیں تھا، وہ بھی داخل ہو گیا. جی مگر یہاں ایک بات،
کیا ہے؟ میں اقرار کرتا ہوں کہ مجھے سلسلے کی جانب سے جو راز کی بات بتائی جائے گی وہ غیر سلسلہ سے نہ کہوں گا، وہ ہمارے پاس تو اقرار ہے۔ ہر مرید کو حق نہیں پہنچتا کہ سلسلے کی بات غیر سلسلہ میں ہے، اس لیے کہ نہ اس کو سمجھانا آتا ہے نہ اس کو سمجھنا، سمجھے؟ تو کس کے ذمہ ہے وہ؟ خلیفہ مجاز یا میر حلقہ، اسی کے ذمہ ہے۔ اس کے موجودگی میں اگر کوئی آ کے بیٹھتا ہے تو خلیفہ مجاز اپنے انداز سے سمجھاتا ہے یا میر حلقہ اپنے انداز سے سمجھاتا ہے تو اس کی تاثیر ہو جاتی ہے۔ تو یہ رہا آج کی آیتوں کے ساتھ۔ اس کے بعد پھر فرمایا، یاد رکھنا اہل اللہ یعنی اللہ والوں کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھ، ایک ساعت صحبت با اولیاء بہتر 7 سال طاعت بیریا، یہ جو کہا گیا اسی کی روشنی میں بعض صوفیہ فرماتے ہیں اولیاء اللہ کی سنگت میں تھوڑی دیر بیٹھنے سے پہاڑ کے برابر تمہارے گناہ ہیں تو معاف ہو جائے۔ گناہ گار ہے تو اسے کیا حکم ہے؟ توبہ کرو۔ گناہ گار ہے تو کیا ہے؟ توبہ کرو، جاؤ گناہوں کو معاف کرا لو۔ مگر یہاں صوفیہ کیا فرما رہے ہیں؟ سنگت اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھ گیا، تیرے گناہ چھوٹے موٹے نہیں، پہاڑ کے برابر بھی اگر ہیں تو اللہ معاف کر دے۔ اس لیے اہل سنت و جماعت کے پاس، بزرگان دین کے پاس بزرگوں کی صحبتوں کو لازم قرار دیا گیا ہے۔ اب آپ اتنی دیر یہاں بیٹھے، ہم لوگ یہاں بیٹھے، آپس میں دین کی بات کر رہے تھے، قرآن کی بات کر رہے تھے، اس سے نقصان نہیں ہوا، کیا ہوا؟ پیدا ہوا ہے، پیدا ہوا ہے۔ اب میں آپ ایک رات کو تلاش کرنے کے لیے آئے ہیں، لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے آئے ہیں، وہ کہاں ہے؟ وہ کہیں میں ہے، سمجھے؟ وہ 27 کو بھی ہو سکتی ہے، 29 کو بھی ہو سکتی ہے، اور 25 کو بھی ہو سکتی ہے، 23 کو بھی گزری ہوگی، 21 کو بھی گزری ہوگی، ہر ہے وہ چھپی ہوئی ہے۔ مگر میں یہ کہنے کی ہمت کروں گا اگر آج قرآن سمجھ میں آ گیا ہے، آج ہی کی رات لیلۃ القدر، کل وہ بات سمجھ میں آ جائے آپ کے تو کل کی رات ہی لیلۃ القدر ہے۔ کسی کو ایک رات لیلۃ القدر ہے اور رسول کے چاہنے والوں کو ہر رات لیلۃ القدر، ہر رات لیلۃ القدر، ہر دن جو ہے عید کا دن ہے۔ اب آپ حضرات کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ کے مال میں کس کا حق ہے؟ قریبی رشتہ داروں کا، اس کے بعد مسکینوں کا، یتیم اور مسکین۔ مسکین کس سے؟ یتیم بولے تو سمجھ میں آ گیا، یتیم بولے تو سمجھ میں آ گیا، بابا نہیں ہم۔ مسکین کسے بولے؟ غریب، منگولن۔ مسکین کسے بولے؟ مسکین وہ ہے جو دیکھنے میں بڑا ٹھاٹ باٹ والا دکھتا ہے، دیکھنے میں بڑا ٹھاٹ باٹ والا لگتا ہے، میں بھی ایسی انہیں سب کو دینے کے جیسا دکھتا ہے، نہیں سمجھے؟ ٹھاٹ باٹ والا رکھتا ہے، لگتا ہے، مگر اس کے اندر کا حال ٹاٹ کا ہے، اس کے اندر کا حال ٹاٹ کا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھنے میں عالیشان انداز، جیسے سرکار غوث الثقلین رضی اللہ تعالی کس سال سمجھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کے خدموں میں ساری کائنات۔ پھر آپ فرماتے مجھے مسکینوں میں رکھ، مسکینوں میں مجھے میرا وصال فرما، مسکینوں میں مجھے اٹھا۔ تو مسکین کون؟ وہ جو دیکھنے میں شاہی دکھتا ہے اور اندر میں اس کی ضرورتیں چھپی ہوئی، جیسے عالم دین، پیر طریقت، طالب علم، حافظ قرآن، یہ سب بیچارے کیا ہیں؟ کچھ لوگ کیا بولتے ہیں؟ کیا مسکین چاہ رہا ہے؟ دیکھو
क्या है, कितना मिस्किन चेहरा है तो। मिस्किन बिल्ली, मिस्किन बिल्ली क्या करती मालूम, आंख बंद करके दूध पी लेती। तो मिस्किन कौन, जो देखने में है साहिबे इस्तेताज, साहिबे सरवत, अच्छी हालत वाला, I10 में फिरता है, I20 में फिरता है, समझे, प्लेना में उड़ता है, देखने में बहुत कुछ है, बड़े बड़े बिल्डिंगा में रहता है, समझे, देखने में बहुत कुछ है, मगर मैं नहीं मांग रहा,